اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا، 99 لوگوں کا اس نے خون کیا تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت گنہگار ہوں، مجھے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے کسی سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ 99 لوگوں کا قاتل، وہ ڈاکو اس آدمی کے پاس پہنچا جو بہت بڑا راہب تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا۔ لوگ اس کو عالم سمجھتے تھے مگر وہ عالم نہیں تھا، عالم نہیں تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ 99 لوگوں کا مرڈر کرنے کے بعد اس کے پاس پہنچا، کہا مولوی صاحب، امام صاحب، میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میرے دل میں توبہ کا خیال آیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اب دیکھو، مسئلہ ہمیشہ عالم سے پوچھنا چاہیے۔ وہ عالم نہیں تھا، وہ راہب تھا۔ راہب الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی بہت بڑا عبادت گزار ہو، راتوں میں تہجد پڑھتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، مگر یہ ضروری نہیں ہے، یہ آوشیک نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو۔ بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہو، جو اسپیشلسٹ ہو۔ اگر آپ کو لیور کی پرابلم ہے تو آپ گیسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں، اگر آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں، اگر آپ کو دماغ کی پرابلم ہے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، اگر آپ کو ہڈی کی پرابلم ہے آپ آرتھو کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کی نس میں کوئی پرابلم ہے آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو آپ کی بیماری کی فیلڈ میں ماہر ہو۔ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا وہ جب پہنچا تو عالم کے پاس نہیں پہنچا، عابد کے پاس پہنچا۔ وہ بہت بڑا عبادت گزار تھا مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے کہا کہ صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا تو اس نے مسئلہ غلط بتایا۔ عالم ہوتا تو شاید غلط نہ بتاتا، علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، مگر ظاہر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی غلطی ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ اس نے کہا 99 لوگوں کے قاتل، تو بڑا آیا توبہ کرنے، 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کرنے چلی آئی، تو چلا جا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 لوگوں کا خون بہایا ہے، اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا ایسی بات ہے، اگر میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو چلو ایک گناہ میں اور کر دیتا ہوں۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 قتل اس نے پورے کر دیے، اس نے 100 قتل کر دیے، 100 قتل کر دیے۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے پوچھا کسی سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کسی نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچا، وہ واقعی میں عالم تھا۔ اس سے جا کر کے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کی ہتیا کی ہے، 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس عالم نے جواب دیا من یحول بینک و بین اللہ، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو اللہ سے توبہ کر لے، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ ضرور تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے صحیح جواب دیا کہ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا، مگر اس کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، تجھے برے لوگوں کی بستی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اسے چھوڑ کر کے تجھے فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، انسان کے اوپر صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے شرابی ہو جاؤ گے، زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے زنا تمہاری نظر میں ہلکا ہو جائے گا،
بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی وقت اور اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ کسی سے دوستی کرو، کسی کو اپنا دوست بناؤ تو دیکھ بھال کر کے اپنا دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ اگر بے دین لوگوں کو اور دین سے دور لوگوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تمہارے دین کو برباد کر ڈالیں گے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل اپنے گاؤں سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا، اور ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا ٹائم آ گیا۔ اب جب موت کا ٹائم آ گیا تو رحمت کے فرشتے بھی موقع پر پہنچ گئے اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ گیا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا، یہ عذاب کا حقدار ہے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو توبہ کر چکا تھا، یہ تو اللہ سے معافی مانگ چکا تھا، یہ تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب رحمت کا فرشتہ اور عذاب کا فرشتہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا انسان کی شکل میں، وہ وہاں سے گزرنے لگا۔ دونوں فرشتوں نے اس کو روکا، کہا بھائی ہم دونوں فرشتے ہیں، یہ رحمت کا فرشتہ ہے، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، اور ہمارے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ ہی کوئی حل بتا دیجئے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو، تم لوگ تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم پورے راستے کا ماپ کر لو، پورے راستے کو ناپ لو، اگر یہ گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا۔ جب دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایک بالشت، یہ جو ہاتھ کے پنجے کا جو یہ ماپ ہوتا ہے، اس کو اردو میں بالشت کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں بتہ بولتے ہیں اس کو۔ ایک بتہ یا ایک بالشت جو ہے وہ انسان، وہ 100 لوگوں کا جو قاتل تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا۔ اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس کو لے کے گیا ہے۔ اس لیے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اس گناہ کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کٹھور ہو جاتے ہیں، اور دل جب کٹھور ہو جاتا ہے، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نبی کی حدیثوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آج رات بھر جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے اندر خطبے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے، دل کٹھور ہو گیا ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل کا ذکر کیا تو فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا، تم نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گیا ہے ہمارا۔ تقریریں سن رہے ہیں ہم، مگر دل کے اوپر اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم بیان سن رہے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، مگر دل کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو دل کو اگر سختی سے بچانا ہے تو گناہ سے بچنا پڑے گا میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِی قَلْبِهِ نُقْطَةً سَوْدَا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ کالے رنگ کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ کالے رنگ کے دھبے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان کے گناہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں، پھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ کریں گے ہم تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، یہ گناہ کا پہلا نقصان ہوگا۔ گناہ کا دوسرا